بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پریس کانفرنس بنیادی طور کے اوپر تو شہزاد اکبر صاحب نے کرنی تھی، وہ پیگاسس کا جو اسپائی ویئر ہے، جس میں آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان نے پاکستان کے وزیر اعظم سمیت دنیا کے اور بہت سارے جو رہنما ہیں، خود جو ہندوستان کے اندر اپنی اپوزیشن کے صحافیوں کے فون ٹیپ کرانے کے لیے اسرائیل کی ٹیکنالوجی کو استعمال کیا۔ اس کے اوپر ہمارا موقف ہے اور جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر بات چیت کرنی ہے، وہ آپ کو بتانا ہے۔ اور اس کے بعد آج صبح بلکہ کچھ گھنٹہ پہلے جو افغان نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے آفس سے ایک پریس ریلیز جاری ہوئی، جس میں بتایا گیا کہ جو حمد اللہ محب جو کہ افغانستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے لندن میں۔ نواز شریف پاکستان سے مفرور ہیں، ان کو یہاں پہ سزا ہوئی ہے کرپشن کے کیسز میں، اور وہ اس وقت لندن میں ان اپارٹمنٹس میں مقیم ہیں جو اربہ روپے کی پراپرٹیز جن کے اوپر ان کو یہاں پہ عدالتوں سے سزا ہو چکی ہے۔ اب یہ جو ملاقات ہے اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے، اور اس کے اوپر ہم کافی حد تک حیران ہو گئے ہیں جن حالات میں یہ ملاقات ہوئی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو حمد اللہ محب ہیں یہ ہیں کون، اور اس ملاقات کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو اور حکومت کو کیا ریزرویشن ہے۔ حمد اللہ محب جو ہیں وہ 16 سال کی عمر میں برطانیہ میں گئے، وہیں پہ ان کی سارے وہ پڑھے۔ افغانستان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ایز سچ۔ امر اللہ صالح اور جو محب اللہ محب ہیں، محمد اللہ محب ہیں، یہ بنیادی طور کے اوپر ان کا افغانستان کی سرزمین سے کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے، ان کے خاندان بھی وہاں پہ نہیں رہتے ہیں، یہ وہاں پہ مخصوص مشن کے اوپر ہی آئے ہیں۔ اور ہم ان کے خلاف ہم امر اللہ صالح کے بیانات کے اوپر یا محب کے بیانات کے اوپر ہم کوئی اپنے جواب نہیں دے رہے تھے، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایک وتیرہ ہی بنا لیا ہے پاکستان کو بدنام کرنے کا، پاکستان کو ہر معاملے میں گھسیٹنے کا، پھر ہمیں جواب دینے پڑے۔ اور کل ہماری جو کابینہ کے اراکین ہیں انہوں نے ان کی گفتگو کا، امر اللہ صالح کی گفتگو کا جواب دیا۔ جو حمد اللہ محب ہیں انہوں نے مئی کے تیسرے ہفتے میں پاکستان کے بارے میں جس گندی زبان کا مظاہرہ کیا وہ میں یہاں رپیٹ بھی نہیں کر سکتا۔ جس طریقے سے انہوں نے حکومت پاکستان کو، پاکستان کے عوام کو بے عزت کیا، جس طریقے سے انہوں نے تقریروں میں ہندوستان کی مدح سرائی کی اور پاکستان کے بارے میں غلیظ گفتگو کی، اس کے بعد مئی سے پاکستان کی حکومت نے اپنے تمام رابطے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر آفس جو ہے افغانستان کا، اس سے ہم ختم کر چکے ہیں۔ ہم نے یہ بات واضح کی ہوئی ہے کہ ہم ان صاحبان سے کوئی اپنی جو گزارشات ہیں، جو پالیسیز ہیں، ان کے اوپر گفتگو ہم نہیں کرتے۔ نواز شریف صاحب نے وہاں پہ ایک ایسے شخص سے ملاقات کی ہے جس کے ہندوستان سے تعلقات کوئی ڈھکے چھپے نہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مئی کے تیسرے ہفتے میں جب حمد اللہ محب نے پاکستان کے خلاف گفتگو کی، اس کے فوراً بعد جب ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ ہندوستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے ہوئیں، اور انہوں نے وہاں پر بھی پاکستان کے خلاف گفتگو کی۔ اب یہ جو نیکسس ہے، افغانستان کے کچھ یہ لوگ ہیں اہلکار، افغانستان کے عوام سے، افغانستان کے اندر امن و امان سے ہماری کمٹمنٹ ہے۔
پاکستان نے یہاں پہ 50 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین کو پناہ دی. وہ یہاں پہ آئے، پاکستانیوں نے اپنا دیدہ و دل فرشراہ کیا اپنے افغان بھائیوں کے لیے. ہم نے کیا قربانی ہے جو افغانستان کے لوگوں کے لیے ہم نے نہیں دی. اب کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا جو افغانستان کے طالب علم پاکستان میں پڑھتے ہیں انہوں نے کتنی پاکستان کی حکومت کی، پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کیا کہ ہم نے ان بچوں کو جو افغانستان سے لٹے پٹے خاندانوں سے آئے تھے، ہم نے ان کو وہ مواقع فراہم کیے کہ وہ زندگی میں ایک کامیاب انسان کی زندگی جو ہے وہ گزار سکے. اور ہم نے اپنے اس وقت 6000 سے زیادہ افغان طالب علم پاکستان کے مختلف جو یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، سکولز ہیں ان میں پڑھ رہے ہیں. ہمارے ہاسپٹلز جو ہیں ان کے اوپر افغانستان کے سے آنے والے جو لوگ ہیں وہ ان سے وہ علاج بھی کرواتے ہیں. ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں ان کا جو سروسز ہیں وہ بھی ان کے لیے اویلیبل ہوتی ہیں. ہم نے ہر طریقے سے افغانستان کے عوام کی مدد کی ہے اور آج بھی پاکستان افغانستان کے عوام کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہے. ہم افغانستان میں امن کے لیے جو بات ہے اس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. ہم افغانستان کے اندر ایک انکلوسیو حکومت کے لیے کوشش کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا جو پہلے دن سے ایک مدعا رہا ہے، ان کا جو ایک نظریہ رہا ہے، ان کی جو کوشش رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم افغانستان میں کسی گروپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم افغانستان کے عوام کے ساتھ. اور افغانستان کے عوام کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کابل میں ایک ایسی حکومت کے لیے کوشاں ہیں جس کے اوپر تمام لوگوں کا کنسنسس ہو، جس کے اوپر تمام لوگوں کا اتفاق رائے ہو، جس میں تمام گروہ اس میں جو ہے وہ اتفاق رائے کریں. اور جب آپ ایک آئین بنا لیں گے تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ آپ کی مرضی ہے کہ اس آئین کے مطابق آپ کیسے چلتے ہیں. آپ کا کنسنسس ہونا بنیادی اصولوں کے اوپر ضروری ہے. ہم اس کے لیے کوشاں ہیں. اس ضمن میں یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ بہت افسوسناک ہے. نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی سے میں پہلے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اس ملاقات سے پہلے کیا نواز شریف صاحب نے اپنی پارٹی سے اجازت لی؟ حکومت کو نوٹیفائی کرنا چاہیے تھا انہیں کہ وہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور وہ ان صاحب سے ملیں گے اور یہ ایریاز آف ڈسکشن ہوں گے. لیکن اگر انہوں نے حکومت کو مناسب نہیں سمجھا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جو مسلم لیگ نون کی سینئر لیڈرشپ ہے ان سے کہ کیا آپ میں سے کسی کو نواز شریف صاحب نے بتایا کہ وہ کیوں ملنے جا رہے ہیں اور کیا ایجنڈا ہوگا؟ کیا شاہد خاقان عباسی ہوئے ہیں، خواجہ آصف ہیں، خود شہباز شریف صاحب ہیں، ان لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے؟ اور کیا کچھ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے پی ایم ایل این کی اس نے اس کی اجازت دی نواز شریف صاحب کو کہ وہ یہ ملاقات کریں؟ اور اگر یہ ملاقات انہوں نے ذاتی حیثیت میں کی ہے، وہ 3 دفعہ ملک کے سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں، بہت اہم ہے کہ اس ملاقات کے جو ٹرانسکرپٹس ہیں، اسپیشلی جو آڈیو ٹرانسکرپٹس ہیں، وہ عوام کے سامنے لائے جائیں. کیونکہ اس سے پہلے نواز شریف جب کھٹمنڈو میں نیپال میں انہوں نے جندل صاحب سے ملاقات کی تھی تو اس کے ٹرانسکرپٹس عوام کے سامنے نہیں آئے. لیکن برکھا دت جو ہندوستان کے ایک نامور صحافی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ انہوں نے جندل صاحب کو مودی صاحب کے لیے پیغام دیا تھا کہ پاکستان کی فوج ان کے راستے میں روڑے اٹکا رہی، اور یہ اس وقت وزیر اعظم تھا. تو اب اندازہ لگائیے کہ اگر کسی ملک کا وزیر اعظم اپنے دشمن ملک کے اس ملک کے لوگوں کے اس ملک کے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے اپنے ملک کے خلاف سازشیں کرے گا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر پاکستان کے اندر اب اس وقت وہ تصویریں لگا رہے ہیں، میں نے دیکھا مریم نواز نے بھی تصویر ٹویٹ کی کہ عمران خان کی ملاقات ہوئی مودی صاحب کے ساتھ اور جنرل باجوہ صاحب کی ملاقات ہوئی محب صاحب کے ساتھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا، وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں افغانستان کے. ایک تو آرگنائزیشنل ملاقاتوں کی حیثیت اور ہے، انڈیویجول ملاقاتوں کی حیثیت اور ہے. اس کے علاوہ میں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ مئی 3 ہفتے کے بعد جب سے انہوں نے پاکستان کے خلاف مغلظات بکی،
اس کے بعد سے پاکستان کے کسی اہلکار نے ان کے ساتھ ملاقات نہیں کی. عمران خان کی جو ملاقات ہوئی مودی صاحب کے ساتھ، اس میں اس وقت سابقہ موجودہ نواز شریف صاحب کی جو ہسٹری ہے وہ بہت ڈوبیس ہے. نواز شریف صاحب کی جو اس قسم کے معاملات کے اوپر ان کی جو ایک تاریخ ہے وہ بھری ہوئی ہے کنٹروورسیز سے. ان کی تاریخ بھری ہوئی ہے ایسی گفتگو سے جو وہ انڈیویجولی جب کرتے ہیں اور خصوصاً بھارت سے جب وہ کرتے ہیں تو وہ بہت شکوک و شبہات ڈال دیتی ہے. اس وقت پاکستان کو سازشوں کا سامنا ہے اور بدقسمتی سے ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت نے پاکستان کے اندر ہمارے جو ویسٹرن بارڈر ہے، جو افغانستان کے ساتھ ہمارا بارڈر لگتا ہے، اس کو استعمال کیا ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے. اور اس کے اوپر ہم نے وہ جو ڈوزیئر ہے وہ بھی ہم دے چکے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت کا جو اس وقت پاکستان کے ساتھ ایک جو سلوک ہے، ہم نے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کی پوری کوشش کی ہے. ہم اب بھی بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں کیونکہ عمران خان نے یہ واضح کیا ہے پہلے پرائم منسٹر صاحب نے کہ آپ ہندوستان کے ساتھ جب تعلقات ہمارے بہتر ہوتے ہیں تو ہم چین اور ہندوستان جو دو بہت بڑی تجارتی منڈیاں ہیں، ہم ان کے درمیان آ جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی اور ہندوستان کے عوام کی حالت بدلتی ہے. لیکن بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہندوستان کے اوپر ایک ایسی حکومت مسلط ہے جو آر ایس ایس کی جو آئیڈیالوجی ہے، جو ایک انتہا پسندانہ آئیڈیالوجی ہے، اس سے متاثر ہے. اور اب تمام اقدامات ہندوستان کے اندر مودی صاحب نے جو لیے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم اور تشدد کی بات ہو، چاہے ان کو گجرات میں فرقہ وارانہ فسادات میں مسلمانوں کو شہید کیا جائے، چاہے بابری مسجد کا معاملہ ہو، چاہے وہ کشمیر کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں وہ ہندواتا کی ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی، ایک ہندواتا کی انتہا پسند نظریہ جو ہے وہ مودی صاحب ان کی حکومت کے سامنے رہا. اس نظریے کے ساتھ جب افغانستان کے 2-3 لوگ جڑ جاتے ہیں اور پھر وہ نواز شریف سے ملاقات کرتے ہیں تو یہ جو سرکل ہے یہ ایک انتہائی، اس سے شکوک و شبہات بھی پیدا ہوتے ہیں اور اس سے ایک ہمارا جو سیکیورٹی ڈاکٹرائن ہے اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو اس کی وضاحت دینی چاہیے. پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا نواز شریف صاحب کی اس میٹنگ کا مسلم لیگ نون کی جو سی ہے اس نے اس کی اجازت دی تھی؟ نمبر 2، کن کن لوگوں کو معلوم تھا کہ نواز شریف یہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں؟ نمبر 3، نواز شریف صاحب نے اس ملاقات کا ایجنڈا کس کے ساتھ شروع کیا؟ اور نمبر 4، اب یہ ملاقات ہو گئی ہے، اس کی جو آڈیو ٹرانسکرپٹس ہیں وہ شیئر کیے جانے چاہیے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ، پاکستان کے میڈیا کے ساتھ، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ انہوں نے آپس میں گفتگو کیا کی ہے. اور اس کے بعد میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عمر صالح ہوں یا حمد اللہ محب ہوں، یہ 20 سال سے افغانستان میں برسر اقتدار ہیں، ہاں، اور یہ حکومتوں میں شامل رہے ہیں. اب آ کر کے آپ پاکستان کے خلاف مغلظات بکتے ہیں، آپ پاکستان کو ہر بات کا مورد الزام ٹھہراتے ہیں. آپ نے اپنے ملک کو مضبوط بنانے کے لیے، اپنے ملک کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ اگر آپ 20 سال کی حکومت کے بعد بھی افغانستان کو استحکام نہیں دے سکے تو آپ اپنے گریبان میں جھانکیں. پاکستان کے عوام، پاکستان کی حکومت افغانستان کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے. ہم کسی ایک گروپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، اور یہ خواہشیں کرنا کہ ہم وہاں پر آپ کی لڑائی ہم لڑیں، یہ ممکن نہیں ہے. آپ نے اپنے مسائل خود حل کرنے ہیں اور پاکستان کو گالیاں نکالنے سے یہ مسئلے حل نہیں ہونے. آپ اپنی اوپر توجہ دیں. اب میں شہزاد اکبر صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ جو دوسرا معاملہ ہے جو ہندوستان کے اندر ایک سپائی میلویئر کے ذریعے، سپائی فنکشن کے ذریعے جو ٹیپ کیے گئے، ریکارڈنگز کی گئیں، اس کے اوپر اپنی گفتگو کریں. جی السلام علیکم. جی آج کی جو پریس کانفرنس ہے تھوڑی میرے نارمل سبجیکٹ سے بڑا ہٹ کے ہے، اور یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، اور اس کی جو امپورٹنس ہے اسپیشلی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے وہ بہت زیادہ ہے.
یہ ایک ایشو ہے جو نہ صرف پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا ایشو ہے بلکہ سوورینٹی کا ایشو بھی ہے. یہ کیس ہے ایک انڈین ایسپیناج جو سائبر ایسپیناج کا ایکٹ ہے اس کا معاملہ ہے, اور اس کو ایکسپوز کیا ہے ایک صحافتی تنظیم نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ساتھ مل کے. یہ اس معاملے کے بارے میں آپ کے علم میں پہلے سے کچھ ہوگا, بہت سارے جید صحافی یہاں موجود ہیں تو ان کو تو پتہ ہوگا, لیکن اس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے ہمیں اس معاملے کو سمجھنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ ایشو اصل میں ہے کیا, تاکہ یہ دیکھا جائے کہ اس کے اوپر آگے کیا جانا ہے. یہ جو اسکینڈل ہے یا ایکسپوزے ہے, یہ میں سمجھتا ہوں یہ پاناما لیک سے بھی بڑا ایک ایکسپوزے ہے, بیکاز پاناما لیک میں تو صرف انڈیویجولز کی کرپشن کی بات تھی. یہاں پہ اسٹیٹ اسپیناج, جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکٹ آف ایگریشن بھی ہے, وہ اس کا معاملہ ہے. اور یہ ایک کنٹینیوڈ تھیم ہے جس کا ذکر ابھی فواد بھی کر رہے تھے کہ جو ہندوستان کے خطے میں عزائم ہیں, اسپیشلی پاکستان کو لے کے ان کی جو حرکات ہیں, یہ ایک اس کا دوسرا ثبوت ہے. کچھ عرصہ پہلے آپ کے سامنے EU ڈسانفو لیب کی ایک پوری تفصیل آئی تھی کہ کس طرح 750 سے زائد فیک اکاؤنٹس, NGOs اور ادارے کھڑے کر کے ایک پورا پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کیا گیا, اور اس کو کس طرح استعمال کیا گیا انٹرنیشنلی لابنگ کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف. اور اس کے لیے جو انفارمیشن حاصل کی جاتی تھی اور جو انٹرنل انفارمیشن پاکستان کے اندر سے نکالنے کا طریقہ تھا, وہ اب یہ ایک نیا جو ایکسپوزے آیا ہے اس میں بات بالکل عیاں ہو گئی ہے. یہ بات ہے جی پیگاسس اسپائی ویئر کی. پیگاسس اسپائی ویئر کے بارے میں تھوڑی سی بیسک انفارمیشن میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. فوربڈن سٹوریز پیرس بیسڈ ایک نان پروفٹ جرنلزم کا ایک ادارہ ہے, اس نے اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مل کے 10 جولائی 2021 کو ایک رپورٹ ریلیز کی, جس میں کوئی 17 سے زیادہ نیوز آرگنائزیشن نے ان کے ساتھ مل کے کام کیا. 80 سے زائد جرنلسٹ کی یہ مشترکہ کاوش تھی. ان کے پاس لیک ڈاکومنٹس تھے جس میں 50,000 سے زائد نمبرز ہیں, ٹارگٹس کا نشان تھا, اور کچھ ممالک اس میں آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں کہ پیگاسس اسپائی ویئر کو استعمال کیا گیا. اب دیکھ پیگاسس ہے کیا. پیگاسس جو ہے اس کو زیرو کلک اٹیک کہا جاتا ہے. یہ ایک اسپائی ویئر ہے جو اسرائیل کی ایک کمپنی جس کا نام NSO ہے, NSO گروپ. یہ اس کے جو 3 مالک ہیں ان کے نام کے پہلے حرف کے اوپر مبنی ایک کمپنی گروپ کا نام ہے NSO, نیو, شلف اینڈ عمری. ان تینوں کے نام کے مخفف کے اوپر بنی ہوئی کمپنی ہے. یہ کمپنی اس اسپائی ویئر کو بناتی ہے اور 2016 سے یہ اسپائی ویئر وہ مختلف ممالک کو بیچ رہی ہے. یہاں پہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹ ہے جاننا کہ یہ جو اسپائی ویئر ہے پیگاسس, یہ ایک ملٹری گریڈ اسپائی ویئر ہے. یہ صرف ملٹری پرپز کے لیے دیا جاتا ہے, اور اسرائیل کے اپنے قانون کے مطابق یہ صرف اسرائیلی حکومت کی مرضی اور پرمیشن کے بعد کسی حکومت کو ہی بیچا جا سکتا ہے, کوئی انڈیویجول اس کو نہیں خرید سکتا. NSO گروپ نے یہ 40 سے زیادہ ممالک اور 60 سے زیادہ ابھی تک یہ اسپائی ویئرز بیچے ہیں, لیکن وہ خود ڈسکلوز نہیں کرتے کہ کن کو بیچا گیا. جو فوربڈن سٹوریز پروجیکٹ تھا, یہ پیگاسس جس کو پروجیکٹ پیگاسس کہا گیا, ان کے پاس جو انفارمیشن اور ڈیٹا آیا اس کے مطابق 10 ممالک کا ان کے پاس ڈیٹا ہے کہ جن 10 ممالک کو جو کلائنٹ تھے NSO کے جن کو یہ اسپائی ویئر بیچا گیا, اس میں سے جو ہماری ڈسکشن کے لیے ریلیونٹ ہے وہ اس میں ہندوستان ایک ملک تھا. ہندوستان نے یہ اسپائی ویئر لے کے نہ صرف اپنے ملک کے, جیسے فواد نے پہلے ذکر بھی کیا, صحافیوں کے خلاف جتنے ڈسیڈنٹ تھے, جو بھی مودی سرکار کی بات کی اس کی ایشو کے اوپر بات کرتے تھے یا اس کو کوشچن کرتے تھے, ان کے خلاف استعمال کیا. ایون بزنس جہاں پہ مودی کا کوئی بزنس انٹرسٹ تھا ان کے خلاف استعمال کیا, ججز کے خلاف استعمال کیا انڈیا کے اندر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان کے ہائر آفیشلز, جس میں ڈیفنس کے آفیشل شامل ہیں, اور پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب, ان کے فون کو بھی اٹیک کیا,
اور ادھر سے بھی ڈیٹا لینے کی کوشش کی. یہ جو اس چیز کو رپورٹ گارڈین نے بھی کیا ہے اور یہ 2019 کا واقعہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پیگاسس اسپائی ویئر کرتا کیا ہے. یہ زیرو کلک اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے فون کو انفیکٹ کرتا ہے ود جسٹ سینڈنگ ون میسج. کوئی میسج آئے گا, آپ نے صرف اس کو کھولنا ہے جیسے ہی میسج کو, تو آپ کا جو فون ہے وہ کمپلیٹلی ہیک ہو جاتا ہے. اچھا, وہ فون کے اندر جب ان کی ایکسیس ہو جاتی ہے تو نہ صرف آپ کا جو ڈیٹا ہے, کانٹیکٹ لسٹ ہے, میسیجز ہیں, بلکہ جو جن کو ہم انکرپٹڈ سمجھتے ہیں اینڈ ٹو اینڈ سافٹ ویئر جو ویئرز ہیں, جس طرح سے آپ کے واٹس ایپ ہے یا سگنل ہے, وہ بھی سارا اس کے اندر اس کا ڈیٹا ان کے پاس چلا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے فون کا کیمرہ بھی استعمال ہوتا ہے. اس پہ اس کیمرے سے آپ کی پوری ویڈیو بن سکتی ہے, اور آپ کا جو فون ہے وہ ایک لائیو ٹرانسمیٹر بن جاتا ہے, کیونکہ اس کے اندر جو ان بلڈ مائک ہے وہ پھر ڈائریکٹ کرتا ہے. تو یہ ایک انتہائی خطرناک قسم کا ہے. یہاں پہ یہ امپورٹنٹ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو NSO کا سافٹ ویئر جب کسی ملک کو بیچا جاتا ہے تو اس کے ایگریمنٹ کا یہ حصہ ہے کہ یہ صرف ملٹری پرپز کے لیے ٹیررزم کے معاملے میں ٹیررسٹ کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے. یہ اس کا ایک کانٹریکچوئل کنڈیشن ہے. لیکن ایک دفعہ جب سافٹ ویئر کسی کا وہ بیچ دیا جاتا ہے تو اس سافٹ ویئر کے بکنے کے بعد آپ کا کوئی کنٹرول اس کے اوپر تو ہے نہیں, تو وہ آگے کس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور اس کی ایک واضح مثال ایک غیر ذمہ دار حکومت اور ملک میں سمجھتا ہوں, اس کو جب یہ بیچا گیا ہندوستان کو, تو اس نے نہ صرف اس کو استعمال کیا اپنے سیاسی حریفوں کے خلاف, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹارگٹ کیا پاکستان کو. تو یہ ہے کہ یہ پیگاسس اسپائی ویئر ہے کیا. اس کے ساتھ یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہوا, اس کے ساتھ کوئی 10 ممالک اور ابھی جو لسٹ ہوئے ہیں اس میں 10 پرائم منسٹرز کو ٹارگٹ کیا گیا مختلف ممالک نے, جس میں سے 3 پریزیڈنٹ اور 1 کنگ بھی ہیں. پاکستان کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ پاکستان میں پہلے بھی ایک دفعہ یہ انفارمیشن آئی تھی کہ سینئر ملٹری آفیشلز کو ٹارگٹ کیا گیا, ان کے فون ہیک کرنے کی کوشش کی گئی, اور اس کے بعد یہ پرائم منسٹر کو بھی ٹارگٹ کیا گیا. اچھا, یہ ایک کوئی ون آف انسیڈنٹ نہیں ہے یا ون آف چیز نہیں ہے ہندوستان کی طرف سے. اس کڑی کو اگر آپ جوڑیں جو EU ڈس انفارمیشن لیب کی رپورٹ آئی تھی کچھ عرصہ پہلے, اب وہ جو برسل بیسڈ یہ ریسرچ گروپ نے انفارمیشن دی تھی, جس میں 750 سے زیادہ فیک میڈیا آؤٹلیٹس جن کے مختلف تھنک ٹینکس اور NGOs کو ایک اسٹیبلش کرایا گیا کہ جی 95 ممالک میں کام کر رہے ہیں, وہاں سے انفارمیشن جنریٹ کی جاتی تھی اور وہ ساری فیک انفارمیشن ہوتی تھی, اور اس کو پھر انڈیا ہی کی نیوز ایجنسی ANI سے اس کو آگے پھیلایا جاتا تھا. اور وہ پورا ایک کڑی تھی کہ ڈس انفارمیشن, اور پرپز کیا تھا؟ صرف ڈس انفارمیشن پرپز نہیں تھا. پرپز یہ تھا کہ پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل فورمز جیسے کہ EU ہے, اس کی مختلف ذیلی ادارے ہیں, باڈیز ہیں, جہاں پہ آپ کی ٹریڈ کو لے کے, آپ کے دیگر معاملات کو لے کے ہر وقت آپ ان کے ساتھ نیگوسیشنز میں ہوتے ہیں. لیکن اس طرح کی نیوز جنریٹ کر کے, فیک نیوز جنریٹ کر کے پاکستان کے خلاف لابنگ کی جاتی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سائبر ایسپیناج ہے. یہ قانونی طور پہ پاکستان کے جو UN کا چارٹر ہے, انٹرنیشنل چارٹر ہے, اس کی بھی خلاف ورزی ہے. پاکستان کی سوورنٹی کے اوپر یہ حملہ ہے, بیکاز سائبر اسپیناج از بیسیکلی جس ملٹری گریڈ سافٹ ویئر جس کو استعمال کیا گیا, تو یہ ایک حملے کے مترادف ہے. اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں. ہم نے بھی انیشل کنسلٹیشن کی اور اس پورے معاملے کو دیکھا. پہلی تو چیز یہ ہے کہ یہ ایک سیریس ایشو آف کنسرن ہے, اس معاملے کو ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا. ابھی تک یہ جتنی رپورٹ آئی ہے پچھلے 10-12 دنوں میں, اس کے اوپر فرانس آلریڈی ایک سٹیپ اٹھا چکا ہے, اور انہوں نے اپنی ایک پراپر انٹرنل انویسٹیگیشن آتھرائز کر دی ہے اس پورے معاملے کو دیکھنے کی. اسی لیے پاکستان نے بھی فیصلہ کیا ہے اسی طرح سے کہ پاکستان بھی ایک تھورو اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنے جا رہا ہے, فارمل انویسٹیگیشن کرنے جا رہا ہے, جس سے اسپائی ویئر کی جو ہیکنگ اور جو بھی اس سے آفیشلز کو ٹارگٹ کیا گیا پاکستان میں, اس کا پتہ چلایا جائے گا. یہ جو انویسٹیگیشن ہے یہ انٹر ایجنسی کوآپریشن سے کی جائے گی, جس کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیز کے علاوہ FIA بھی ہوگی,
اور کوئی سینئر آفیشلز فارن آفس کے، انٹیریئر منسٹری اینڈ کیبنٹ ڈویژن، وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. تو اس کو انویسٹیگیشن کر کے اس کے اندر جو بھی اس کی فائنڈنگز ہوں گی ان کو انٹرنیشنلی شیئر کیا جائے گا تمام فورمز کے اوپر، انکلوڈنگ دی UN. اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ کی سینئر لیگل ٹیم ہے وہ اس پورے ایشو کو ایگزامن کر رہی ہے، اور ان لائٹ آف جو بھی فائنڈنگز آتی ہیں ایک لیگل اسٹریٹجی بھی ڈیوائز کرنی ہے، بیکاز پاکستان ایک رسپانسبل ملک ہے اور ہم نے اپنی جو سالمیت ہے اور سوورنٹی ہے اس کی حفاظت کرنی ہے، اور جو ہمارے لیگل رائٹس ہیں ان کو استعمال کرنا ہے اس اسپیناج کو اور اس اٹیک کو روکنے کے لیے. اس کے اندر مختلف آپشنز زیر غور ہیں، جس میں اس معاملے کو یونائٹڈ نیشن اور اس کے ذیلی اداروں کی سطح پہ اٹھانا ہے، EU کی سطح پہ اٹھانا ہے، کیونکہ یہ صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہوا، انٹرنیشنلی ہوا. اس کے ساتھ ساتھ جو رائٹس ہیں، پریویسی کے رائٹس ہیں، اسپیشلی پرائم منسٹر کے اور دیگر آفیشلز کے جو وائلیٹ ہوئے ہیں، ان کی بیسس کے اوپر مختلف انٹرنیشنل فورمز کے اوپر لیٹیگیشن بھی زیر غور ہے. تو یہ تمام چیزیں اس وقت زیر غور ہیں. مین چیز یہ ہے کہ پاکستان ٹیکس دس ایز این اٹیک آن اٹس سوورنٹی اینڈ کنسیڈرز دس این انڈین سائبر ایسپیناج اگینسٹ پاکستان. Pakistan is going to take legal action against India on this subject, and Pakistan has authorized a formal investigation into the matter to see whose phone had been hacked and compromised and what information was taken out. تو یہ اس کے اوپر آپ سب کو آگاہ کرنا تھا. تھینک یو ویری مچ. اعجاز صاحب GNN سے. چودھری صاحب مجھے دو سوال آپ سے پوچھنے ہیں. ایک تو پرائم منسٹر صاحب نے گزشتہ روز جو تقریر کی اس میں کشمیر میں آزاد کشمیر والوں کے لیے 3 آپشنز دینے کی بات کی. کیا پیپلسٹ کی ریزولوشن میں یہ آپشن استعمال ہو سکتے ہیں؟ نمبر 1. اسی میں یہ بتا دیں کہ کیا کہیں یہ نیشنل سیکورٹی سے ریلیٹڈ ایشو ہے؟ پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا کہ بہت کچھ بتا نہیں سکتا، لیکن کیا کہیں یہ ڈسکشن بھی پارلیمنٹ کو اعتبار میں لیا گیا؟ نمبر 1. ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو آپ نے گفتگو کی ہے، تو کیا نواز شریف صاحب کو حکومت کی نظر میں نواز شریف صاحب جو فارمر پرائم منسٹر ہیں ان کو اس قسم کی ملاقاتیں نہیں بھی کرنا چاہیے تھی، لیکن کیا حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ پاکستان کے غدار ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے کشمیر کے اوپر بات کی ہے یہ ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. PTI نے اس سے پہلے بھی جب ہم نے الیکشن بھی لڑے ہیں، ہم کشمیر کے لوگوں کو یہ باقاعدہ حق دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں گے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیریوں نے کرنا ہے تو پھر ہم امپوز تو نہیں کر سکتے کہ لازماً انہوں نے کیا کرنا ہے. ہمارا اسٹیٹڈ پوزیشن ہے، جو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن ہے اس کے تحت پلیبسائٹ ہونا ہے. وہاں پہ یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کشمیریوں نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے یا ہندوستان کے ساتھ جانا ہے. اس کے بعد یہ پاکستان کا ہمارا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے اور یہ اسٹیٹڈ موقف ہے کہ کشمیریوں کو یہ حق دیں گے کہ وہ آگے فیصلہ اپنا خود کریں گے. اور جو سچویشن ہے کشمیر میں، کشمیر پاکستانیوں، ان کا دل پاکستانیوں سے ساتھ دھڑکتا ہے، کوئی زبردستی ریلیشن شپ نہیں ہے ہمارا. جب اگر آپ ہندوستان کی جو آکوپائڈ مقبوضہ کشمیر کی بھی جو قیادت ہے، آپ اس سے بھی پوچھیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے کشمیریوں کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. اور عمران خان کشمیریوں کے سفیر ہیں. کشمیریوں کا جو حق خود ارادیت کا مطالبہ ہے وہ عمران خان ہی تو دنیا بھر میں لے کے جا رہے ہیں. اور اسی لیے تو ہندوستان کیوں، یہ جو شہزاد صاحب نے بھی آپ کے سامنے تفصیل رکھی ہے، کیوں ہندوستان جو ہے وہ عمران خان کے فون کے پیچھے پڑا ہوا ہے یا باقیوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ کشمیریوں کی بات کرتے ہیں، وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں. جہاں تک نواز شریف صاحب غدار ہیں یا نہیں غدار، ہم نے ان سے سوال پوچھے ہیں، ان سوالوں کا وہ جواب دیں اینڈ لیٹ دا پیپل ڈیسائڈ. نہیں مسکر صاحب بول رہے آپ نے کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان کے فون پہ اور سینئر آفیشلز کے فون پہ حملہ کیا گیا، اٹیک کیا گیا، تو کیا ہم جان سکتے ہیں کہ اس اٹیک میں کسی کو کوئی فائدہ یا کوئی سکسیسفل بھی ہوئے یا نہیں ہوئے؟ دیکھیے، یہ تو بھی انفارمیشن، اسی کے لیے تو یہ انویسٹیگیشن آتھورائز کی گئی ہے کہ جو انویسٹیگیشن ہوگی، انویسٹیگیشن کرنے کا مقصد یہ ہوگا
کہ یہ جو اٹیک ہے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ اٹیک سکسیسفل ہوا کہ نہیں ہوا. بیکاز ابھی جو انفارمیشن اس رپورٹ میں سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر ہیں ان کا فون ٹارگٹ تھا انڈیا کی طرف سے, ان کا وہ فون نمبر تھا, جو ان کے پاس لیک ڈاکومنٹس ہیں. ہم اس میں جو ہماری انویسٹیگیشن ٹیم ہوگی, یہ فوربڈن سٹوریز جو ہے جو ریسرچ گروپ ہے, اس کے ساتھ بھی رابطہ کرے گی, ان سے بھی انفارمیشن مانگیں گے کہ اگر وہ کچھ ہم سے شیئر کرنا چاہیں جو بھی وہ لیک ڈاکومنٹس ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ فونوں کا بھی فورینزک ہوگا اور اس سے یہ پتہ لگایا جائے گا کہ کیا یہ اٹیک کامیاب ہوا یا نہیں ہوا, اور اس کے بعد یہ پتہ چلا جائے گا کہ کیا انفارمیشن اس میں سے لیک ہو سکی. ایک چیز میں صرف آپ کو ایڈ یہ کر دوں, گارڈین اخبار نے مجھے خط لکھا تھا جب یہ سٹوری آنے سے پہلے, اور اس میں انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ یہ جو پرائم منسٹر پاکستان کا جو فون ہے, انہوں نے 3 نمبر دیے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ 3 نمبر جو ہیں وہ ٹارگٹ ہوئے ہیں وزیر اعظم صاحب کے. تو 2 چیزیں آپ کنفرم کر دیں کہ یہ جو فون ہے وہ وزیر اعظم صاحب کے زیر استعمال رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ آپ اس کی جو تحقیقات ہیں یا فورینزک ہیں وہ اس کی ہونا ضروری ہے تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ یہ آپریشن کامیاب ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو وہ لیٹر بھی جو ہے وہ شہزاد اکبر صاحب کے پاس ہے. تو اس کے اوپر جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ایک تفصیلی انویسٹیگیشن پاکستان لانچ کر رہا ہے, اور جس طرح سے کل آپ نے دیکھا کہ فارن آفس نے اس میں مطالبہ کیا تھا کہ اقوام متحدہ بھی اس میں ایک تفصیلی انویسٹیگیشن لانچ کرے. تو ہم دیکھیں گے کہ اقوام متحدہ اس کے اوپر کرتا ہے, ادروائز ہم اپنی انویسٹیگیشن جو اقوام متحدہ اور دیگر ادارے ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں. سناولا صاحب ڈال سے سر شہزاد صاحب وہ انویسٹیگیشن ٹیم نوٹیفائی ہو گئی ہے, کتنے ٹائم پیریڈ ہے اس کا, کتنے عرصے میں یہ اپنی انویسٹیگیشن؟ ابھی جیسے میں نے کہا ہے کہ کنسلٹیشن ہو چکی ہے, اس رواں ہفتے میں ٹیم بھی نوٹیفائی ہو جائے گی کہ اس میں کون کون ٹیم میں ہوگا, اور ان کو ٹائم لائن بھی دی جائے گی. چونکہ اس میں کچھ باہر بھی لوگوں سے رابطہ کرنا ہے تو ایکچولی تھوڑا سا ٹائم کنزیومنگ ہوگا. اب یہ صبح فیصلہ کریں گے پرائم منسٹر کہ ان کو کتنا ٹائم دینا ہے, 2 ماہ 3 ماہ لگ سکتے ہیں اس کے اندر. ریاض سنگھ صاحب نیو نیوز سے. سر یہ بتائیے کہ پاکستان جو ہے وہ سائبر کرائم کے حوالے سے دنیا کے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں ان سے بہت پیچھے ہے. مشرف دور میں اسے سائبر کرائم کا جو ایک بل ہے وہ بنا تھا, لیکن وہ آج تک اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. نہ ہی کوئی الگ سے پروسیکیوشن ہے اس کی, نہ ہی کوئی اس کی کورٹس ہیں اور نہ ہی جج. تو آپ کیسے یہ انٹرنیشنلی ساری ٹیکنالوجی اور انڈین کے اقدام کو فیس کریں؟ میں تھوڑی سی آپ کی انفارمیشن اپڈیٹ کر دیتا ہوں. پاکستان میں سائبر کرائمز کو لے کے پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ 2017 سے نافذ العمل ہے, اور اس کے تحت ہی کیسز رجسٹر ہوتے ہیں, اس کے تحت ہی پروسیکیوشن ہوتی ہے. جہاں تک باقی چیزوں کی بات ہے کہ یہ ایشو جو ہے, جو یہ والی ہیکنگ ہے, اس میں تو جورسڈکشن دیکھنی پڑے گی. ہم صرف کسی ڈومیسٹک انویسٹیگیشن کے بعد یہاں پروسیکیوشن کی بات نہیں کر رہے. وہ ضرور ایک آپشن ہوگی, لیکن اس آپشن کے بعد آپ کے پاس انٹرنیشنل فورمز کی آپشنز ہیں. ہم پاکستان آلریڈی کل فارن آفس کے تھرو مطالبہ کر چکے ہیں اقوام متحدہ سے کہ وہ اس کی ایک انٹرنیشنل سطح پہ بھی انویسٹیگیشن کروائی جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس اسرائیلی کمپنی نے یہ سافٹ ویئر بنایا ہے وہ اس وقت سبجیکٹ ٹو لٹیگیشن بن جاتے ہیں, جو بھی اس چیز انویسٹیگیشن سے معاملے باہر آنے ہیں. اور صرف اس میں پینل ایکشن, کرمنل ایکشن نہیں ہوتا, اس میں ٹاٹ کا ایک آپشن آپ کے پاس موجود ہوتا ہے کہ آپ کے کسی بھی بنائے ہوئے پروڈکٹ سے, میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ کے بنائے ہوئے کسی پروڈکٹ سے مجھے کوئی نقصان پہنچا ہے تو میرے پاس اختیار ہے قانون کے تحت کہ میں آپ کے خلاف مقدمہ کر سکتا ہوں. تو پاکستان جو حکومت ہے اس وقت جو لیگل ٹیم ہے وہ اسی چیز کو غور کر رہی ہے کہ کون سے آپشنز وائبل آپشنز ہیں جن کے اوپر کام کیا جائے. آپ نے ابھی جس طرح اپنے اس میں اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ یہ نواز شریف کے جو ملاقات ہے اس کا آڈیو ویڈیو جو ہے وہ آپ ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, تو میں آپ سے صرف آپ سے یہ کرنا چاہوں کہ جو آپ کی ایمبیسی ادھر ہے اس کا کیا ہوگا؟ اگر آپ ان سے مانگ رہے ہیں تو آپ ان سے کیوں نہیں آپ امبیسی کو پوچھ کے تھوڑا ملے, یا امبیسی کا بندہ جو ہے وہاں پہ شامل تھوڑا ہی تھا. ایمبیسی تو موجود ہے نا, ان کو تو مطلب یہ امبیسڈر اس میٹنگ میں تھوڑا موجود, اس لیے تو کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کو کہ وہ بتائیں انہوں نے کیا کیا ہے, اپنے کرتوتوں سے قوم کو تو آگاہ کریں. پاکستان کے قانون کے مطابق اور ایمبیسی کے قانون کے مطابق تو نواز شریف ایک مفرور مجرم ہے جس کو پاکستان اگر امبیسڈر وہاں پہ ہوتے تو ان کا کام تھا ان کو گرفتار